ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر تظاہرون کا لفظ جو ہے یہ زوئے ہے رے سے نکلا ہے ظہر ظہر کہتے ہیں پشت کو پیٹھ کو اسی سے لفظ ظہرن یا ظہیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مددگار پشت پناہی کرنے والا اصل میں یہ لفظ تھا تتظاہرون تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو لیکن اس کے بعد جب الا کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے یعنی ان کے خلاف یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تم چڑھائی کرتے ہو یا دشمن کی مدد کرتے ہو بالاسم 7 گناہ کے الف سے میم اسم ایسی کیفیت کہ انسان کا دل نیکی کے کام سے پیچھے رہے اور گناہ کے کام کی طرف مائل ہو نیکی میں سستی کرنے کو یا نیکی سے پیچھے رہنے کو اسم کہا جاتا ہے یہ لفظ نکلا ہے آثمہ سے آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے نہ چلے اسی طرح گناہ کیا ہے کہ انسان درست یا صحیح کام کر سکتا ہے لیکن سستی کے مارے یا جان بوجھ کے وہ نہ کرے عدوان زیادتی اس کا روٹ کیا ہے عدوان کا این دال واو عدوان زیادتی وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس اسارا اسرا کی جمع ہے اسارا اور اسرا کی پھر سنگولر ہے اسیر اسیر سے اسرا اسرا سے اسارا جم الجم کہتے ہیں اس کو جمع کی بھی جمع ابھی بے شک یاد نہ بھی کیجئے لیکن صرف سن لیجئے تاکہ آپ کے کان مانوس ہوتے رہیں نئے نئے گرامر کے لفظوں سے کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی یا الفاظ سے مانوس ہونا ضروری ہے تفادوہم تفادو کا روٹ ہے فے دالیے اسی سے لفظ نکلا ہے فدیہ تفادہ یفادی مفادات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مفادات وہ اسی روٹ سے ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے کوئی رقم دے کر عوض معاوضہ دے کر کسی کو چھڑا لینا تم ان کو فدیہ دے کر قید سے چھڑا لیتے ہو وہ ہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب 7 کتاب کے بعض حصے کے وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض 7 بعض کے فما جزاؤ تو کیا بدلہ ہو کیا سزا ہو یہاں جزا بیسیکلی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے سزا کے معنوں میں کیونکہ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بدلے کے معنوں میں یفعلوا جو کرے ذالکا یہ بات منکم تم میں سے الا مگر خزیٌ رسوائی ایسی ذلت جس سے شرم آئے اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ سے گر جانا یعنی خزی کون سی رسوائی ہوتی ہے جس میں اپنا ہی قصور ہو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن کیا ہوگا یردون وہ پھیرے جائیں گے روٹ کیا ہے رد رے دال دال رد کا کیا معنی ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز رد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سوچیے ذرا امیجن کیجئے نا تاکہ آپ کو لفظ مشکل نہ لگے آپ نے کوئی چیز رد کر دی تو کیا کیا ریجیکٹ کر دیا واپس لوٹا دیا پھیر دیا پلٹا دیا تو یردون وہ پلٹائے جائیں گے لوٹائے جائیں گے الا طرف اشد العذاب شدید عذاب کے سخت عذاب کے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم تم تو وہ لوگ ہو
کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو یعنی اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا. تم تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، یعنی بالکل اپنے کیے ہوئے وعدے کے الٹ کرتے ہو. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو. اور اس کام میں گناہ بھی ہے، زیادتی بھی ہے. گناہ کیسے ہے؟ یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور زیادتی کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی ہے، اپنے ہی بھائیوں پر چڑھائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہو. وہ کس طرح؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، یعنی تمہاری باہم لڑائی میں جب وہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا. لیکن اس حکم کو تو تم نے نہیں مانا. ہاں، ایک اور حکم جو تمہیں دیا گیا تھا کہ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑانا، اس حکم پر تم عمل کر لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ کون سی بات یہاں خاص طور پر کہ بھائیوں کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض باتوں کا کفر کرتے ہو. کس بات کا کفر؟ کہ ان کے خون نہ بہانا اور انہیں گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بات تم مانتے نہیں ہو. فَمَا جَزَاؤُ، تو کیا سزا ہو، کیا بدلہ ہو، اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو بھی تم میں سے ایسا کام کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو، خوب اس کی ذلت ہو، بے عزتی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ پھیرے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. یہ پھیرے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے نا تو اس سے کیا کریں گے؟ نکلنے کی کوشش کریں گے. جب باہر آنے لگیں گے تو پھر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب سے نکلنے نہ دیا جائے گا، یہ مراد ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے کہ جو آج کا اہم نقطہ ہے وہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اب ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے میں سے بھی میرے کا. بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں اور بحیثیت انسان کے میں کیا کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے. سوال کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ کیا میں قرآن پاک کی تمام تعلیمات کو مانتی ہوں یا کچھ کو نہیں مانتی؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو میں اب تک نہیں مانتی حالانکہ وہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں یا میں وہ پڑھ چکی ہوں؟ تو واقعی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سب کو آپ مانتے بھی ہیں؟ جو احکامات پیچھے گزرے ہیں وہ درست ہیں، سچی باتیں؟ یہ بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یا عمل سے بھی؟ پیچھے کا پھر ایک دفعہ دوہرا کے دیکھیں کہ مجھے کیا کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کرنے کو، اور ان میں سے کون سی باتیں ہیں جو میں اب تک نہیں کر رہی. خاص طور پر نماز. ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ کا لفظ اب شاید تیسری دفعہ آ رہا ہے. کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ اگر مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو کیا میں زکوٰۃ دیتی ہوں یا دے چکی ہوں؟ اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام چیزیں. آپ ایسا کیجئے
ایک فہرست بنائیے ان سارے احکامات کی، عمل کی باتوں کی جو پچھلے آدھے سے پارے میں گزر چکی، کہ کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے. اور اس میں ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان بھی شامل کر لیجئے کہ ان سب کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ محض علم میں اضافے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے. قرآن پاک کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے چہرے کے داغ دھبے دیکھ سکتے ہیں. کہاں کہاں ابھی فنیشنگ نہیں ہوئی، کون کون سا داغ رہ گیا ہے، کہاں کہاں کچھ کیل نکلے ہوئے ہیں، کون کون سی پورز بند ہے، کہاں صفائی نہیں ہوئی، کہاں سے میں خوبصورت نہیں لگ رہی. آئینہ تو بہت غور سے دیکھتے ہوں گے. ایک ایک ایکسٹرا بال چہرے سے نکال لیتے ہیں. بال سب سے باریک چیز ہوتی ہے نا عام طور پر. ایک ایک بال نکال لیتے ہیں چہرے سے کہ نہیں، کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ایک تو رہنے دیا کیجئے، اس کو لمبا ہونے دے. نہیں، کیوں؟ خوبصورتی متاثر ہوگی. خوبصورتی متاثر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم دوسروں کی نگاہ میں گر جائیں گے. تو جب ہم اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے تو کیا کوئی خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی؟ کہ ہوتی؟ پھر کس کی نگاہوں میں گر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جو اللہ کی باتوں سے انکار کرے، جس قوم کے پاس اللہ کی بات آئے پھر وہ نہیں مانے، یا مرضی کی مانے مرضی کی چھوڑ دے، پھر ان کو دنیا میں ذلت ملتی ہے. آج امت مسلمہ کا حال ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ ہم اپنی مرضی کی باتیں لیتے ہیں اس کتاب سے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کتاب بدل جائے، ہمیں نہ بدلنا پڑے، ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں. ایسا رویہ دنیا کے علاوہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور یردون کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی رسوائی سے نکلنے کے بعد عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو وہ ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد دوسری میں جا پڑیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے حق کے انکار کی کچھ بات کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ بغی بتائی گئی، بے غین. یہ کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں جو انسان کے حق کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے عجب، عین جیم بے، عجب. دوسری ہے تکبر. تیسری ہے غضب. پھر ہے ریا. پھر ہے حسد. پھر مال کی محبت. پھر مرتبے کی محبت. اچھا، عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی، اپنے بارے میں ایک ایسا احساس کہ میں بہت اچھا ہوں. اور اس کے نتیجے میں کیا؟ خود پسندی کے نتیجے میں کیا؟ کہ صرف وہ چیز لینا جو خود کو پسند آئے، خود کو بھائے یا خود کو سوٹ کرے، اور ہر چیز چھوڑ دینا کہ جو اس کے خلاف ہو. تکبر کیا؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا. غضب کیا ہے؟ کسی پہ ناراضگی ہے تو اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا. ریا کیا ہے؟ دکھاوا کرنا. جب انسان دکھاوے کا ہر کام کرتا ہے تو پھر حق کو چھوڑ دیتا ہے. پھر حسد، کہ جس سے دل خوش نہ ہو اس کی بات کیسے مانی جائے. پھر مال کی محبت، اور پھر مرتبے کی محبت. مرتبے کی محبت کیا ہوتی؟ اسٹیٹس کانشیس ہونا. تو یہ کچھ اسباب ہیں یا وجوہات ہیں جو انسان کو حق کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں.
اب سیلف انالیسس کیجئے کہ جب کوئی بات میں نہیں مانتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان میں سے کون سی ریزن ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد دیے تھے. نمبر 1 کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. نمبر 2 ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کریں گے. نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے. اور نمبر 4 فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. اب ہوا یہ کہ جب دنیاوی تعلقات کی وجہ سے جب اوس اور خزرج کے درمیان باہم جنگ ہوئی تو ان کے جو حلیف قبیلے تھے وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے، اور اس طرح یہود بمقابل یہود کے آپس میں لڑ پڑے. اس طرح انہوں نے اللہ تعالی کے کچھ احکامات کی تعمیل نہ کی. کون سے؟ یہ حکم کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. انہوں نے یہ حکم نہیں مانا اور ایک دوسرے کا خون بہایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جب جنگ کی تو انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کرو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس حکم کو بھی توڑا. پھر ایک اور حکم تھا کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے. تب ہوا یہ کہ جب باہم لڑائی میں ان کے اپنے ہی بھائی ان کے حلیفوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر پیسے جمع کر کے ان کو چھڑانے چل پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق تھا. ایسا مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہو، کیا جزا ہو، کیا سزا ہو اس شخص کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے. کون سی حرکت؟ کہ کتاب کے کچھ حکم تو مان لے اور کچھ حکم چھوڑ دے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حرکات سے غافل نہیں ہے. یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے تو تم کرتے ہو، لیکن بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے. فلا یخفف، تو نہ کم کیا جائے گا. یخفف کا لفظ تخفیف سے ہے، تخفیف اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا روٹ ہے خے فے فے، خفا، ہلکا کرنا، بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا. مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مادی کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو ہم چھو سکے. مادہ کیا ہوتا ہے؟ میٹر کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں یا چکھ سکیں. اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی اسپرٹ، صرف سامنے کی نہیں، ظاہری حالت نہیں جو ہم چھو کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بھی مراد ہوتی. تو یخفف، ہلکا کرنا. مادی معنوں میں کیا؟ مثلا آپ نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی تو یہ کیا ہے؟ ثقیل، بوجھل. جب آپ نے رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ خفف، ہلکا کر دیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میری پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے مجھ پر بوجھ ہے. جب میں پڑھا کے نکلوں گی تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیسے ہلکا ہوگا؟ کہاں تھا وہ جو میں نے اٹھا کے رکھ دیا؟ یہ مانوی معنی ہے. ٹھیک ہے.
کتاب کا اٹھانا مادی معنی ہے اور ذمہ داری کا اٹھانا مانوی معنی ہے. تو اب آئندہ میں یہ لفظ مادی مانوی نہیں ایکسپلین کروں گی، صرف بولوں گی اور آپ کو سمجھنا ہوگے. انہم ان سے العذاب و عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے. ینصرون کا روٹ کیا ہے؟ نون صاد رے، نصر، مدد، نصرت اردو میں استعمال ہوتا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی، یعنی اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کا عذاب مول لے کر دنیا کمائی، دنیا کے چند فائدے اٹھائے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے تو عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے. دوسرے یہ کہ جس عذاب میں ہوں گے اس کی شدت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا بہت شدید دھوپ تھی، بہت ہائی ٹیمپریچر تھا، پھر اس میں کمی ہو گئی، پھر ٹھنڈک آ گئی، سردی آ گئی، وہ پچھلی گرمی دور ہو گئی. لیکن وہاں جہنم کی آنچ میں، اس کی حرارت میں، اس کی گرمی میں کچھ کمی نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایک دم جب ہیٹ سے ایکسپوز ہوتا ہے یا گرمی میں جاتا ہے تو اس کو بہت شدید گرمی لگتی، لیکن تھوڑی دیر جب گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، آپ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کی شدت اور حدت آپ کو کم محسوس ہوتی. لیکن جہنم میں جو جب تک رہے گا اس کی گرمی کم نہ ہوگی، یعنی اس کے عادی ہو کر اس کے عذاب میں کمی نہ آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کہیں سے بھی کوئی ان کو چھڑانے نہ آئے گا، کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا.